اس سے پہلے جو آیات گزرے ہیں سورۃ الحدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا اور اس کو قرض حسنہ کی ساتھ تعبیر کیا۔ پھر ان نتائج کا بھی بیان ہوا جو ایمانداروں کو حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے نور اور روشنی کا تذکرہ فرمایا جو آخرت کی اندھیروں میں پل صراط پر سے گزارتے وقت کام آئے گی۔ آج کی آیات کی مین موضوع میرے دوستوں ذکر الہی سے غفلت، اہل کتاب کی سنگ دلی اور سنگ دلی کا علاج، مردہ اور زندہ زمین کی مثال۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوست بزرگ، اس سے پہلے جو آیات گزرے ہیں سورۃ الحدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ کی ضرورت اور اس کی اہمیت کا ذکر کیا اور اس کو قرض حسنہ کی ساتھ تعبیر کیا۔ پھر ان نتائج کا بھی بیان ہوا جو ایمانداروں کو حاصل ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے نور اور روشنی کا تذکرہ فرمایا جو آخرت کی اندھیروں میں پل صراط پر سے گزارتے وقت کام آئے گی، اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ روشنی کن ذرائع سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کی برخلاف کافروں کو مایوسی اور ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ آج کی درس میں پہلے اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی ہے کہ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دل ذکر الہی کے لیے عاجزی کرنے لگے۔ اس زمن میں اللہ نے اہل کتاب کی مثال بھی بیان فرمایا ہے کہ ان کی دل اللہ کی ذکر سے غافل ہو گئی، یعنی اللہ کی ذکر سے سنگ دلی۔ اس کی بعد پھر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے اور ایمان کی فضیلت اور اس کی نتیجے میں حاصل ہونے والے انعام کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ آج کی آیات کی مین موضوع میرے دوستوں ذکر الہی سے غفلت، اہل کتاب کی سنگ دلی اور سنگ دلی کا علاج، مردہ اور زندہ زمین کی مثال، انفاق کی اہمیت، زکوٰۃ فنڈ کا بیجا مصرف استعمال، محکمہ اوقاف کی ناقص کارکردگی، صدیق اور شہداء، پھر اہل ایمان اور کفار کا بدلہ۔
اب میرے دوستوں اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأنی للذین آمنوا، ارشاد فرماتا ہے کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کی دل عاجزی کرے، اللہ کے سامنے انکساری کرے اور گڑگڑائیں اللہ کے ذکر کے لیے، اور گڑگڑائیں اللہ کے ذکر کے لیے، وما نزل من الحق، اور اس چیز کے لیے جو حق سے اتری ہے، یعنی کلامی الہی اور قرآن حکیم۔ اللہ نے تنبیہ کے طور پر فرمایا کہ ایمان والے آخر کب اللہ کا ذکر اور قرآن کریم کی طرف سے غفلت کا جوا اتار کر ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ مطلب ہے کہ اہل ایمان کی دل ہر وقت اللہ کی یاد اور قرآن کے احکام و فرامین کے لیے نرم ہونے چاہیے، اور ان میں اطاعت اور خشوع کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کی ایمان لانے اور اس آیات کی نزول کی درمیان 4 سال کا وقفہ حائل ہے۔ فرمایا اس دوران اس میں لوگوں کی یاد الہی اور قرآن سے غفلت کی وجہ سے اللہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ قرآن سے بالکل ہی غفلت ہو گئی ہیں، ہاں یہ ہے اللہ نے جو فرمایا کہ یہ غفلت سب لوگوں میں پیدا نہیں ہو گئی، بلکہ بعض لوگ تو ابتدا سے انتہا تک اللہ کی ذکر میں، یعنی ذکر الہی میں اور خضوع خضوع اور اطاعت الہی میں مصروف رہے، اور بعض کمزور ایمان والے جو غفلت میں بھی پیدا، ان کی دلوں کے اندر غفلت بھی پیدا ہو گئی۔ تو اللہ کی یاد سے دوری اور قلب کا سختی یہ غفلت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ غفلت بہت ہی بری چیز ہے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس امت سے جو چیز سب سے پہلے رخصت ہوگی وہ کیا ہے؟ خضوع خضوع، عاجزی، جو کہ بہت بڑی صفت ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے اخبات سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ ہود میں موجود ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اور اپنے رب کے سامنے عاجزی کی ہے وہ جنتی ہے۔ لہذا اہل ایمان اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو، اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی کے اظہار کرو، اور عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے خدا کی ذات کے سامنے خضوع خضوع، عاجزی، انکساری۔ اے اللہ، تو نے ہمیں آب آتش خاک بات سے بنایا، اے اللہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، اے اللہ تو ہی تو ہمارے رب العالمین ہے، یا اللہ ہم تو ناچیز ہے، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ تو ہمارے مالک اور خالق ہے، یا اللہ تیرے سامنے ہی کھڑا ہوں، اور تیرے ذات کے لیے ہم ذکر کرتے ہیں، اور تیرے ذات کے لیے ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کی احکامات کو پورے دنیا کے لیے نشر و اشاعت کرنے کے لیے نشر و اشاعت کرتے ہیں، تاکہ لوگ دین میں آ جائیں اور ہم بھی نور ایمان سے منور ہو جائیں اور اللہ کی دربار میں خضوع خضوع۔ اسی لیے اس آیات میں
اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا، اہل ایمان کے لیے، ایماندار، ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کی دل اللہ کی ذکر اور قرآن حکیم کے لیے عاجزی اختیار کرے، یعنی خضوع کا اظہار کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی قرآن کے سامنے عاجزی انکساری کرنا اور پھر اللہ کی ذکر کرنا۔ میرے دوستوں، اب خضوع عاجزی کرنے کا حکم مرد اور عورت دونوں یکساں ہیں۔ عورت کے لیے بھی یہی اللہ کی خضوع ہے، عورتوں کے لیے بھی اور مردوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے، دونوں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے نا۔ آپ فرمایا سورۃ الاحزاب میں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا اللہ نے، وہاں اللہ نے فرمایا والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے مردوں اور عاجزی کرنے والے عورتوں کا اکٹھا ذکر فرمایا اللہ نے، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والے عورتیں۔ میرے دوستوں، آج ہمارے گھروں میں ہم تو نماز پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں آ جاتے ہیں، اللہ کی ذکر کر لیتے ہیں، قرآن کی تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے ہیں، تھوڑے بہت تسبیح کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے عورتیں اور ہمارے بیٹیاں نہ اللہ کی ذکر سے غافل ہے، اللہ کی قرآن سے دوری ہے، خضوع سے دور ہے نہ۔ بس وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم نے پکا لیا اور گھر کے انتظامات کر لیا، بس ہمارے لیے کافی نہیں۔ میرے ماں اور میرے بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنے بڑے رتبہ عطا فرمایا، اتنے بڑے رتبے عطا فرمایا، وہ کیا ہے کہ آپ گھر کی نظامی امور کی کام کی سرانجام دینے کے بعد، میرے دوستوں، سرانجام دینے کے بعد، پوری انتظامات کرنے کے بعد، اگر تھوڑی دیر بیٹھ کے آپ نے اللہ کی ذکر کر لی اور اللہ کی قرآن کی تلاوت کر لی اور پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئی، اللہ کی یاد کے لیے کھڑے ہو گئے اور خضوع اختیار کی ہے، تو اللہ کے رسول فرمایا ہے کوئی ایک عورت کی درجہ کتنا ہے بھائی؟ 70 اولیاء سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو والخاشعین والخاشعات، خضوع کرنے والے مردوں اور خضوع کرنے والے عورتیں، ان کو اکٹھا اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے سورۃ المؤمنون میں بھی ایمانداروں کی کامیابی کا ذکر فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنے نماز میں خضوع یعنی عاجزی اظہار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، عاجزی اور خضوع کا بنیاد کس سے ہے بھائی؟ اخلاقیات سے ہے۔ اخلاقیات اپنے آپ کو نرم، اپنے آپ کو بالکل ایسے نرم کر لینا، اللہ کے سامنے ایسے کھڑے ہونا، یا اللہ تیرے ذاتی ہے متکبر، یا اللہ ہم تو عاجز ہے، ہم عاجز ہے، یا اللہ تو غنی ہے، یا اللہ ہم تو تیرے سامنے سارے کے سارے کیا ہے بھائی؟ فقیر ہے، ہم تو محتاج ہے، یا رب العالمین تو ہی تو ہمارے خالق اور مالک ہے، ہم تیرے مخلوق ہے، تو رحم و کرم کرنے والے، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو بھی نرم فرما دے، یا اللہ تو ہمیں عبادت کرنے کا بھی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ تو ہی تو قادر مطلق، تو ہی تو یا اللہ عالم کل ہے، علیم کل ہے، تو ہی ہے یا اللہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ۔ عاجزی انکساری کرتے ہوئے اللہ کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، خضوع اختیار کرتے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہے، اللہ نے فرما دی ہے۔ دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا، اللہ نے اپنے پیغمبر پر وحی نازل فرما کر حکم دیا ان تضعوا ان تواضعوا ولا يفخر بعضكم على بعض، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ اور ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔
ایک دوسرے پر فخر نہ کرو، تم بڑی عبادت والے ہو، تم بڑے اللہ کی احکامات کو ماننے والے ہو، تمہیں نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، تمہیں اللہ کی کوئی فکر نہیں ہے، کسی علماء کی تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، کسی ذاکر کا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے، کسی ذاکر کا تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ تم اپنے آپ کو سمجھو کہ ہم سب سے بڑے علامہ ہیں، ہم سب سے بڑے ولی ہیں، اور ہم سب سے بڑے احکامات کو، اللہ کے احکامات کو احکامات کی کیا کرنے ہیں، عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے والے۔ خبردار تفاخر مت کرو، فخر مت کرو، اللہ کے سامنے خودغضی اختیار کرو، اپنے آپ کو نرمی سے آگے پیش آؤ، سنگ دلی سے اپنے آپ کو ہٹا لو، فخر نہ کرنا۔ خبردار تم کتنے ہی عبادت کیوں نہ کرو، رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو گئے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، عاجزی انکساری کے ساتھ کھڑے ہو گئے، خضوع کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، یا اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں یا میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ میرے دوستو یہ نیت ہو، یا اللہ میرے دائیں طرف جنت ہے، میرے بائیں طرف جہنم ہے، یا اللہ میں پل صراط کی پول کے اوپر کھڑے ہوں، موت کی فرشتہ میرے پیچھے کھڑے ہیں، یا اللہ میری یہی آخری نماز ہے، نہیں معلوم مجھے دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ایسے عاجزی انکساری کر لو، ایسے خضوع اپنے نماز میں اختیار کر لو تو اے مومنو پھر تم کامیاب ہو۔ اور یہی باتیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا۔ اے محمد الرسول اللہ، جب وہی نازل فرمایا کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کی جہاد خضوع اختیار کریں، عاجزی انکساری اختیار کریں، خبردار ایک دوسرے کے اوپر فخر نہ کرو، تو کالے ہے تو میں گورے ہوں، تو غریب ہے تو میں مالدار ہوں، تو فلاں ہے تو میں فلاں ہوں۔ خبردار ایک دوسرے کے اوپر اپنے آپ کو فخر نہ کرنا، میں زیادہ عمل کرنے والے ہوں تو بالکل ناچیز ہے، ایسے اپنے آپ کو اختیار نہ کرنا۔ کتنا بڑا عمل والے ہو، جب رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا اپنے نبی کو میرے دوستو اللہ نے وہی نازل فرما کر بتا دی، ایک دوسرے کے سامنے عاجزی انکساری کرے۔ تو خضوع کس کے اوپر ہے؟ اس کی بنیاد اخلاقیت کے اوپر ہے۔ جس کی اخلاق جتنی اچھے ہوں گے میرے دوستو اس کے اندر خضوع اتنی بہترین ہوگا۔ جس کی اخلاقیات صحیح نہیں ہوں گے اس کے اندر خضوع کی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی وجہ وَإِنَّهُ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم اللہ کے رسول کی صفات پر مارا ہے۔ میرے دوستوں وہ محسن کیا ہے؟ انسانیت ہے، محسن انسانیت ہے، جن کی اخلاق کو دیکھ کر میرے دوستوں لوگ دین پر آتے ہیں۔ اور دیکھو نا پھر ان کی ماننے والے، ان کی نقش قدم پر چلنے والے حضرت جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہ بمبئی سے لے کر دہلی تک آنے میں میرے دوستوں ان کی چہرہ مبارک کو دیکھ کر 90,000 بے دین پر آ گئے ہیں، اور تم دینداروں کو دیکھ کر لوگ بے دین ہونے لگتے ہیں، تمہاری حرکتوں کو دیکھ کر لوگ بے دینیت کو اختیار کر لیتے ہیں، تمہاری اخلاقیت کو دیکھ کر لوگ بے دینیت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہ تمہارے اندر اخلاقیتیں نہیں ہے میرے دوستوں، تمہارے اندر اخلاقیتیں نہیں ہے، خضوع نہیں ہے۔ تو خضوع کی بنیاد کس پر ہے بھائی؟ اخلاقیت کے اوپر۔ آگے دیکھیں میرے دوستوں، آگے اللہ نے اہل کتاب کی سنگ دلی کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خبردار کیا کہ دیکھو اہل کتاب کی اللہ نے سنگ دلی کا ذکر کیا ہے، پھر ایمان والوں کو خبردار کیا ہے۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ۔ اللہ نے کیا فرمایا میرے دوستوں؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی ہے، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر ان پر ایک مدت درگزار گئے، جن کی ایک مدت
دراز گزر گئی، فقست قلوبہم، پس ان کی دل سخت ہو گئے، جس کی وجہ سے یاد خدا اور کتاب الہی سے غفلت برتنے لگے ہیں۔ ایک لمبی وقت ان کے اوپر سے گزر گئی، اور پھر جس کی وجہ سے میرے دوستوں اللہ نے فرما دی کہ بھائی یاد خدا اور کتاب الہی سے وہ غفلت برتنے لگے ہیں۔ اور امام ابو بکر جساس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، کثرت المعاصی ومساکنتها والفها تقسی القلب وتبعد من التوبہ، یعنی گناہوں کی کثرت اور ان کی ساتھ اجتماعیت اور گناہوں کی محبت کی وجہ سے، گناہوں کی محبت، دیکھنا بھائی، گناہوں کی کثرت اور اس کی ساتھ اجتماعیت، جہاں گناہ ہو رہا ہے اور گناہگار لوگوں کے ساتھ ملنا، یعنی غلط حرکتوں میں لگ جانا، وَأُلْفَهَا، پھر اس کی ساتھ محبت، پیسے کمانے کا، غلط صحیح، حلال حرام، سچ جھوٹ، مومن منافق، دیکھو مومن کا خلاف منافق، پھر آگے یہ سب چیزیں، تو ان کے ساتھ میں محبت، ان کے ساتھ اجتماعیت، منافقوں کے ساتھ اجتماعیت، پھر کافروں کے ساتھ ان کی اجتماعیت، پھر فرمایا وہ کثرت المعاصی ومساکنتها والفا تقسی القلب وتبعد من التوبہ، یعنی گناہوں کی کثرت اور ان کی ساتھ اجتماع اور ان کے ساتھ الفت دل کو سخت بنا دیتے ہیں، دل کو کیا کر دیتے بھائی؟ سخت بنا دیتے ہیں۔ اب انسان کو توبہ سے دور کر دیتے ہیں، انسان کو توبہ سے، پھر اس کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس میں لذت آنے لگتے ہیں، اس میں محبت آنے لگتے ہیں، اس کو اس گناہوں کی وجہ سے میرے دوستوں اس کو توبہ سے اللہ رب العزت دور فرما دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، توبہ کا موقع اس کو نہیں ملتا ہے، وہ توبہ نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستوں آگے دیکھیں، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین میں اللہ نے فرمایا خبردار، لوگوں کی دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جنگ چڑھ جاتی ہے، لوگوں کے، اللہ نے فرمایا کَلَّا بَلْ رَانَ، خبردار، سن لو غور سے سن لو، لوگوں کے دلوں پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے جنگ چڑھ جاتا ہے، زنگ اس کی دل میں، جس کی وجہ سے دلوں میں سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ جب جنگ چڑھے گا بھائی دلوں میں سختی پیدا ہوگا نا آٹومیٹکلی، اور اس کی علاج کیا ہے اس سنگ دلی کا؟ فرما رہا ہے کہ اس کی علاج ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا اس سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے دو علاج تجویز کی ہے، دو علاج ہے اس کے لیے، سنگ دلی کو دور کرنے کے لیے دو علاج ہے۔ ایک نمبر کیا ہے بھائی؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، خوب کثرت سے اللہ کی ذکر کرو، خوب کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو، تو پھر تمہارے دلوں کی زنگ دور ہو جائے گا۔ دوسرا علاج کیا فرما رہا ہے بھائی؟ دوسرا علاج اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف رجوع ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو۔ جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو گے تمہارے دلوں سے زنگ اترنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے علاوہ میرے دوستوں اس کے اندر جتنی چیزیں آئے نا کہ اس کی نشر و اشاعت، قرآن کی نشر و اشاعت، اب یہ شامل ہے یوٹیوب میں بیان دے، پیسے کے لیے دے تو وہ تو سیدھے الفاظ ہے، پھر یہ اللہ کے دربار میں قبول ہی نہیں ہے۔ یہ پیسے اور ڈالر کو نہیں سوچو، اللہ کی قرآن کی اشاعت کی نیت سے کر لو، اللہ کے احکام کو لوگوں کی کان تک پہنچانے کی کوشش کرو ہر صورت میں، یہ بھی دین کی تبلیغ ہے۔ تو احکام پر عمل سارے بات یہ زبان میں آ جاتی ہے، یعنی شریعت کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن پر ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات قرآن کی تفسیر ہے،
اللہ کی رسول کی حدیثیں، اللہ نے کی رسول کی قول اور فعل. قول و فعل یہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کی تفسیر سمجھ لیں. اللہ اکبر. گویا قرآن کیا ہے؟ وحی جلی ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے دوستو فرمان یعنی قول و فعل کیا ہے بھائی؟ اللہ کے رسول کی جو ہے یہ وحی خفی ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض دیگر بزرگ فرماتے ہیں کہ تمام صحیح احادیث جو اللہ کی رسول کی حدیث ہے، جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ قرآن کی کیا ہے بھائی؟ شرح ہے، قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اپنے فتویٰ میں لکھتے ہیں کہ سارے سنت صادقہ تفسر القرآن وتبینہ، قرآن کی تفسیر اور اس کی تبین یعنی اس کی بیان کرنا تفصیل کے ساتھ میرے دوستوں، اس کی وضاحت اصل بنیاد ہے. کیونکہ یہ قرآن ہے، اصل بنیاد یہ قرآن ہے، لہٰذا اسی کی طرف رجوع کا حکم دیا گیا. لوگ جب درس قرآن ہوتا ہے سب سے آخر میں آتا ہے، پھر بولتا ہے بھائی جلدی جلدی نماز تو ہو جائے. ارے 1:15 1:30 سے اعلان ہے، امام صاحب پونے 1 بجے پہنچ جاتا ہے. اللہ کے بندے، آپ اللہ کی قرآن سننے والے نہیں ہو، آپ مسلمان نہیں ہو. یعنی ذکر الہی آپ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قرآن کی درس آپ کے لیے نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ حرام میں، اسی وجہ سے حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتے ہو، مومن اور منافق میں فرق نہیں سمجھ پاتے ہو، حق اور باطل کے درمیان تمیز نہیں کر سکتے ہو. اسی وجہ سے میرے دوستو ہمارے کمائی حلال ہو رہا ہے یا حرام ہو رہا ہے، آپ کے اندر تمیز نہیں ہے، کیونکہ آپ قرآن سننے والے نہیں ہو، قرآن کی باتیں نہیں سنتے ہو. اسی وجہ سے تم ہر غلط کاموں میں شامل ہو جاتے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا چیز ہے. تو اللہ نے فرما دی ہے کہ میرے رسول کی قول و فعل، میرے دوستو اللہ کے رسول کی تمام علماء کرام، مفسرین کرام، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، امام شافعی ابن تیمیہ جیسے علماء مفسرین کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کی قول و فعل اور تمام احادیث کی کتاب قرآن کی تشریح ہے. قرآن کی کیا ہے بھائی؟ تفسیر ہے. قرآن کی تشریح اور تفسیر ہے بھائی. اور اس کے اندر پوری دنیا کے لیے میرے دوستوں اس قرآن کو اشاعت کرنا، اس قرآن کی باتوں کو بیان کرنا میرے دوستوں کیا ہے بھائی؟ اس کے لیے کتابیں چھپانا اور بھی جتنی کام ہے یہ سب ذکر کے اندر شامل ہے. اللہ کی قرآن کی اشاعت کے اندر جتنی بھی چیزیں شامل ہیں وہ ذکر الہی میں شامل ہے. پھر فرمایا میرے دوستوں ذکر الہی کی آسان ترین صورت اللہ کی ذکر کرنا. ذکر لسانی ہے، زبان سے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حافظ یا ناصر یا معین یا اللہ. یہ اللہ کی ذکر، یہ لسانی ذکر کیا ہے بھائی؟ یہ اللہ کی پاکیزہ کلمات کا ورد ہے، خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کے علاوہ اطاعت، اللہ کی ہر اطاعت کرنا. میرے دوستوں اللہ نے فرمایا ہر کام کرنے والا آدمی ذاکرین الہی میں شمار ہوتا ہے، ذاکرین الہی میں شمار ہوتا ہے. اب یہ بھی ذاکرین میں شامل ہے جو واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ لی، مسجد سے داخل ہونے سے پہلے مسجد میں دعا پڑھی، مسجد کے داخل ہونے کے بعد جس نے دعا پڑھ لی. میرے دوستو کھانے کے بعد اور کھانے سے پہلے، سونے کے بعد، سونے سے پہلے میرے دوستو جو دعا پڑھو گے یہ بھی ذاکرین میں شامل ہے، یہ بھی ذاکرین میں شامل. آپ دیکھیے کل مطیع للہ فہو ذاکرون، پھر بول رہا ہے کہ ہر اطاعت کرنے والے، ہر اطاعت کرنے والے فہو ذاکرون، ہر اللہ کی اطاعت کرنے والے، جتنے بھی اللہ کی اطاعت ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے کیا ہے؟ فہو ذاکرون، یعنی وہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد میں شامل ہیں، ذاکرین میں شامل ہو گئی.
वकसीरुम मिनहुम फासिकून। अल्लाह ने दूसरी जगह पे फरमा दिया, खबरदार किया अहले किताब की संग दिली ना होना, खबरदार, क्योंकि वकसीरुम मिनहुम फासिकून, उनकी अक्सरियत नाफरमान है। उनकी अक्सरियत क्या है भाई? नाफरमान है। इस संगदिली की वजह से अहले किताब ने अल्लाह की किताब की में तहरीफ कर दी है, खुद बेअमली का शिकार हो गई, उनकी अक्ल व फहम अल्लाह ने माकूस कर दी है ना, मादूम हो चुके हैं उनकी अक्ल व फहम। फिर उसके बाद फिर मेरे दोस्तों ये दायरा इस्लाम से इंसान और दायरा इंसानियत से बाहर हो गई। अहले किताब दायरा इंसानियत से बाहर हो गई मेरे दोस्तों। देख लो ना आज फिलिस्तीन में क्या हो रहा है मेरे दोस्तों, भारत को देख ले मेरे दोस्तों, एक ग्रुप खड़े हो गए मुसलमानों को मरने के लिए। अब मुसलमान जब रासिकुल ईमान होगा, एक ही मुसलमान हजारों के लिए काफी है मेरे दोस्तों। ऐसे ईमान वाले बन जाओ, रासिकुल ईमान वाले बन जाओ। जब तुम मुसलमान पहाड़ों की जैसे खड़े हो जाओगे मेरे दोस्तों, जब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जिहाद में शामिल होता है, खैबर की पूरे दरवाजा को उठाकर मेरे दोस्तों आगे बढ़ते रहे, अपने डाल बना ली है मेरे दोस्तों और आगे बढ़ते रहे। फरमाते हैं कि उस दरवाजा को, गेट को मेरे दोस्तों 40 अफराद नहीं उठा सकते थे और अकेला अकेला हाथों से उठाकर मेरे दोस्तों उसको डाल बना ली। वो ईमान तो हो ना, फिर ताकत आएगी कुदरती, फिर अल्लाह की तरफ से तुम्हारे अंदर ताकत आएगा। आज हम मुसलमान अल्लाह की जिक्र से गाफिल, अल्लाह की कुरान से गाफिल और अल्लाह की इताअत से गाफिल होने की वजह से हम मुसलमान आज बहुत ही दूर है, अल्लाह की इबादत से दूर है। हमारी ईमानी कुव्वत और हमारी ईमानी जज्बात खत्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से आज हम काफिरों के सामने, यहूदियों के सामने, ईसाइयों के सामने हम अपने सर को झुका के रखते हैं, गैर मुस्लिमों के सामने हम अपने सर को झुका कर रखते हैं। वजह यही है हमारे अंदर रासिकुल ईमान नहीं है, ईमानी कुव्वत और ईमानी जज्बात नहीं है। हम मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे को दोस्त नहीं बनाते हैं, एक दूसरे के साथ हमदर्दी नहीं है मेरे दोस्तों। हम मुसलमान एक दूसरे के साथ इत्तेहाद ना होने की वजह से आज हमारे मुसलमानों की तबाही और बर्बादी हमारे ऊपर आ पड़े हैं मेरे दोस्तों, ये भी हमारे नाफरमानी की वजह से। आगे देखें मेरे दोस्तों, इअलमू अन्नल्लाह युह्यिल अर्ज़ बअद मौतिहा। आगे में अल्लाह ने फरमा दी मेरे दोस्तों कि मुर्दा और जिंदा जमीन की मिसाल अच्छे तरह जान लो कि अल्लाह ताला जमीन को जिंदा करता है और उसकी मुर्दा हो जाने के बाद इंसान की दिल भी जमीन की मानंद है। जब ये खुश्क हो जाता है तो अल्लाह ताला की जिक्र और उसकी कलाम पाक की बरकत से जिंदा हो जाता है। अल्लाह की कलाम और उसकी जिक्र से वो जिंदा हो जाता है। कि मुर्दा दिल, जमीन जब मुर्दा होता है अल्लाह उसको जिंदा करता है। कैसे भाई? आसमान से पानी बरसाता है, फिर जमीन जिंदा हो गई। और फिर तुम्हारे दिल जब मुर्दा हो जाता है पर वो जिंदा करने का क्या सूरत है? अल्लाह की जिक्र है, अल्लाहु 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। खूब जिक्र कर दो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर। भाई हमारे जो अफसरान यहाँ बैठे हो मेरे दोस्तों, अरे आपके लिए तो बड़े बेहतरीन मौका है, कलम चलाते रहो, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। ऑफिस में बैठे हैं, फारिग भी बैठे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, जैसे फारिग हो जाए अब जिक्र करो पूरे 3 हफ्ते अल्लाहु अकबर। अल्लाह की बरकत से आपको तनख्वाह भी मिल रहा है, अल्लाह की जिक्र में भी शामिल हो गए, ज़ाकिरीन में शामिल हो गए आप। क्या मौका है मेरे दोस्तों आपके लिए। फिर मौका मिले जोहर की, फिर थोड़ी सी कुरान मजीद तलावत कर लो, थोड़ी सी अल्लाह की जिक्र कर लो, थोड़ी सी तस्बीह पढ़ लो। ओहो कितनी बेहतरीन मौका। और लोगों से ज्यादा मौका आपको है कि जो मजदूर है उसको इतना नहीं है मेरे दोस्त, जो मजदूरी कर रहे हैं वो भी हर एक यतीम में करे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर। पूरा दिन काम भी चल रहा है, मजदूरी भी चल रहा है, उसकी तनख्वाह भी जारी है, अल्लाह की जिक्र भी जारी है। ज़ाकिरीन में शामिल हो गए भाई, गाड़ी चलाने वाले भी, जितनी दुनिया की जितनी काम है हर कामों में मेरे दोस्तों अल्लाह को कभी ना भूलना, अल्लाह को कभी ना भूलना, हमेशा अल्लाह की जिक्र करते रहना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मेरे दोस्तों कि अल्लाह का जिक्र करने वाले और ना करने वाले का मिसाल जिंदा ज़मीन और मुर्दा ज़मीन की जैसे है। जैसे जिंदा, जो बंदा जिंदा हो उसको हर किस्म की एहसास होता है, सब काम कर सकते। जो मुर्दा है
وہ کچھ کر سکتا ہے بھائی؟ اس کی کوئی اختیار میں نہیں ہوتا ہے. جو زندہ ہے سب کچھ اس کی اختیار میں ہوتا ہے، اور جو مردہ ہے اس کو نہ حرکت نہ احساس، وہ بے حس ہوتا ہے نا. تو پھر اس میں کیسے ہوگا بھائی؟ کہ جب اللہ کی ذکر کرو گے تمہارے دل زندہ ہو جائے گا، اللہ کی ذکر سے غافل ہو جاؤ گے تمہارے دل مردہ ہو جائے گا. تو لہذا اللہ کی ذکر کرتے رہو تاکہ تمہارا دل زندہ رہے، اور اللہ کی ذکر سے غافل مت ہونا، ایسے نہ ہو کہ تمہارے دل دوبارہ مردہ ہو جائے. قد بینا لکم الآیات، اللہ نے آگے فرمایا البتہ تاکہ ہم نے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دیا تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، تم کامیابی حاصل کر لو. آج یہاں پر میرے دوستوں آگے میں فرما رہا ہے صدقہ کرنے والے عورتیں، صدقہ کرنے والے مردوں، یہ سارے کے سارے اللہ کی راستہ میں خرچ کرنے والے سب ایک برابر ہے نا. پھر ذکر زکوٰۃ کی فنڈ کہاں استعمال ہو رہا ہے میرے دوستوں؟ برا نہیں سمجھنا، آج کل جو زکوٰۃ کی فنڈ عام طور پر سرکاری طور پر جو تقسیم ہو رہا ہے صحیح جگہ پر ہو رہا ہے. زکوٰۃ کی فنڈ سے کیا تعمیراتی کام ہو رہا ہے، زکوٰۃ کی فنڈ سے اسکول بنا رہے ہیں، زکوٰۃ کی فنڈ سے کیا کیا تعمیرات. زکوٰۃ کی فنڈ صرف غریب یتیم بیواؤں کی حق ہے، خبردار یہ تعمیراتی کام میں نہیں لگ سکتا ہے. اب اسی طریقے سے محکمہ اوقاف کے بارے میں یہ آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا وہ کیسے ہیں میرے دوستوں. محکمہ اوقاف کو دیکھ لو بھائی، قبرستانوں کو دیکھو، بڑے بڑے مزارات کو دیکھ لو، چادری چڑھانے کا انتظام کر لی، گنبدیں بنا رہا ہے. وہاں کے جو مسجد کی امام ہے 11 گریڈ میں 10 گریڈ میں 7 گریڈ میں گھما رہا ہے. یہ بھی نا انصافی ہے، کل قیامت کو تمہیں جواب دینا پڑے گا. یہ جو اللہ کی قرآن کی اشاعت کرنے والے، درس قرآن دینے والے، ان مولویوں کو تم نے جو پکڑ کے رکھے ہو، دبا کر رکھے ہو، کل قیامت کو تم بچ نہیں پاؤ گے اللہ کی پکڑ سے. اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں پاؤ گے. دیکھنا یہ اللہ کی قرآن ہے، یہ در سے تفسیر قرآن ہے میرے دوستوں. آئندہ جمعہ کو بتاؤں گا، ابھی کھولوں گا تو پھر پورا کھول نہیں پاؤں گا. اسی وجہ سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ مولویوں کو، اپنے اماموں کو، اپنے مؤذنوں کو جو دین کی اشاعت کرنے والے ہیں میرے دوستوں، الہ کلمت اللہ کو بلند کرنے والے، جو لوگ ان کو دبا کر رکھتے ہیں، ان کو مختصر تنخواہ دے کر میرے دوستوں فارغ کر دیتے ہیں، اور پھر ان کو گریڈوں کو دبا کر رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو کل قیامت کو وہ سخت پکڑ ہوگی. یہ بچ نہیں پائے گا اللہ کی پکڑ سے. اپنی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اب یہ سمجھ لو کہ مولوی اپنے پورے دنیا کی علماء کی بات کر رہا ہوں، پورے دنیا کی میرے دوستوں جہاں جہاں یہ انتظامات ہے ان کی بات کر رہا ہوں. صرف میں نعوذ باللہ اپنے بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ مالک ہے. ہم تو یہی کہتے ہیں بھائی وطن سے ہم کیا کریں گے، وطن سے ہم کیا کریں گے، مریں گے ہم کتابوں پر، مریں گے ہم کتابوں پر نا میرے دوستو. وطن سے ہم کیا کریں گے، مریں گے ہم کتابوں پر، ورکھو گا کفن اپنا. یعنی ہمارے کفن کیا ہوگا بھائی؟ نمازی جا نماز، یہ ہمارے کفن ہوگا. اس سے پہلے گر گیا تھا، کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا. میں نے بولا پتہ نہیں کہ میں پہنچ گیا ہوں، اور سارے بھاگ رہا تھا ادھر سے ادھر آگے پیچھے، کوئی گاڑی لانے والے بھی نہیں تھا. ایک میرے دوست تھا یہاں کی افسر ہے، اسی نے پھر اٹھا کے گاڑی واڑی لے کے قطر لے گئے. خبر ہی نہیں ہے تمہارے مولوی جائے نماز کے اندر پڑا ہوا ہے، اور تمہیں کسی کو خبر ہی نہیں ہے بھائی کہاں گیا مولوی صاحب، کدھر ہے. کہ ایسے نہیں کہ وہ مر جائے تو پھر اس گاڑی کی حساب بھی دینا پڑے گا، ہمیں پوچھنا بھی پڑے گا یہ مولوی مارا کسے. اسی ڈر کے مارے سارے بھگ گئے. ہے یہی ایماندار ہو میرے دوستوں. اللہ ہم سب کو میرے دوستوں ہمدردی ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے نرم دل والے بنا دے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنا دے، راسخ الایمان والے، ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.